سورۃ البقرہ۔ اس سورت کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑ دینا باعث حسرت ہے۔ اس کے پڑھنے والے پر جادوگر قدرت نہیں پا سکتے۔ شیطان اس سورت سے دور بھاگتے ہیں۔ اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ ہم سب سے پہلے کہاں جاتے ہیں؟ لڑائیاں شروع ہو جائیں کہاں جاتے ہیں؟ عامروں کے پاس۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت اور سیدھے راستے پر چلائے۔ گھر میں قرآن تو ہم نے پڑھنا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو شیطانوں نے تو آنا ہی ہے، شیطان نے تو بسیرا کرنا ہی ہے، ہر وہ کام کرنا ہی ہے جس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ مجھے نا ایک بات یاد آ گئی، تو میری پتہ نہیں کیسے چلتے چلتے سوال چلا، ہاں ایسے کہ سوال چلا کہ میں نے کہا دنیا جہان کے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی تصویریں اور ویڈیو وغیرہ اپلوڈ کی ہوئی ہیں، ان کے بچوں کو نظر نہیں لگتی، ہمارے بچوں کو کیوں لگ جاتی ہے؟ میری بہن نے ایک بات کی آگے سے، میں بڑا اس پہ شوق ہوں، وہ کہتی ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، ان کے بچوں کا شیطان حاوی نہیں ہوگی۔ شیطان نے زور وہاں لگانا ہے جہاں مخلصی ہے، جہاں خالص دین ہے، جہاں خالص توحید ہے، شیطان نے زور وہاں لگانا ہے۔ وہاں نہیں لگائے گا جہاں پہلے بچے شیطان کے، وہاں وہ کیوں جائے گا، وہاں وہ کیوں زور لگائے گا؟ صلی اللہ علیہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے، یعنی تقوی والوں کو کتاب اللہ کی کتاب ہی راہ دکھانے والی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ اب غیب پر ایمان رکھنا دل کا فعل ہے، نماز قائم کرنا اعضاء کا فعل ہے، اعضاء مطلب جسم کا، اعضاء کہتے ہیں جسم کو، جسم کا فعل ہے، اور اسے خرچ کرنا بندوں کا حق ہے۔ کس کا حق ہے؟ بندوں کا حق ہے۔ ہدایت کن کو ملتی ہے؟ جن کے باطن میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہو، ایمان اور یقین رکھتے ہوں، ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہوں، عملی طور پر عبادت یعنی نماز کا خیال رکھتے ہوں اور اپنے مال لوگوں پر خرچ کرتے ہوں، حقوق العباد کا پوری طرح لحاظ رکھتے ہوں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے اور آپ سے پہلے اتارا گیا ہے، وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہدایت کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ انسان ہر اس چیز پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ وحی ایک تو قرآن کی شکل میں تھی اور دوسری حکمت اور سنت کی شکل، جس کو حدیث کا نام بھی دیا گیا ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 113 میں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اور حکمت اتاری ہے اور آپ کو وہ سکھایا ہے جسے آپ نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا بھاری فضل ہے۔ اس شخص پر بھی اللہ کا فضل ہو جاتا ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہوئی وحی سے فیض اٹھانے کا موقع مل جاتا ہے۔ یعنی اس وقت اللہ نے ہم پر کیا کیا ہے؟ اپنا فضل کیا ہے، خاص فضل کیا ہے کہ ہم کو چن کے یہاں پر لا بٹھایا ہے۔ حدیث بھی قرآن ہی کی طرح نازل ہوئی ہے۔ سورۃ النجم آیت نمبر 3 اور 4 میں فرمایا گیا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور وہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، وہ تو صرف وہی ہے جو اتاری جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک کہ ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ابھی یہاں پہ آتا ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون، یقین سے مراد ایسا ایمان ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یقین علم کا سب سے بلند ترین درجہ ہے۔ یقین ایک ایسی منزل ہے جس پر پہنچ کر وہ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں جو عام نگاہوں سے نظر نہیں آتی۔ اس لیے آخرت کے لیے لفظ ایمان نہیں یقین آیا ہے۔ یقین ہوتا ہے تو انسان اپنے عمل کو اس کے مطابق ڈھال دیتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، بے شک لوگوں کو یقین اور عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی گئی، تم اللہ سے ان دونوں چیزوں کا سوال کرتے رہا کرو، اللہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے، آخرت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، جنت جہنم میزان پل صراط پر حق ہے۔ جو ان سب چیزوں پر پورا یقین رکھتا ہے وہ بہت بڑی نعمت پائے گا۔ یا اللہ تو ہمیں یقین اور عافیت عطا فرما۔
یہی وہ لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ جن کا باطن اور ظاہر ایک ہے، لوگوں کے ساتھ معاملہ درست ہیں، وسعت قلبی پر مبنی ہیں، اور جو نبی کی وحی پر ایمان اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی ہدایت پر ہیں۔ ہدایت کا معیار دکھا دیا گیا ہے۔ ہم نے ہدایت مانگی تھی، اللہ نے شرائط بتا دی کہ یہ شرائط پوری کرو گے تو ہدایت پر ہوگے، اور اگر ہدایت پر ہوگے تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ کامیابی کی کنجی دے دی گئی کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب کون سے ہیں؟ نمبر 1 غیب پر ایمان، نمبر 2 نماز کو قائم کرنا، نمبر 3 اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، نمبر 4 نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی پہلے جو کچھ بھی اتارا گیا ہے ہم سب پر ایمان رکھنا، اور پھر آخرت پر ایمان نہیں یقین رکھنا۔ ٹھیک ہے، ایمان تو ہمارا آ چکا، اب اس میں یقین ہے کہ نہیں؟ سچی میں یقین ہو جائے نا، لوگ ہر غلط کام چھوڑ دیں۔ یقین ہی تو ہمارا پختہ نہیں ہے۔ ان الذین کفروا سواء، کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ یعنی جب ماننا ہی نہیں تو ڈرانا کس کام آئے گا؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب دلوں پر مہر کب لگ جاتی ہے؟ ایسا کب ہوتا ہے؟ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب حق کو جاننے کے بعد اس کا انکار کر دیا جائے۔ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے بھی دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، دل سنگرد ہو جاتا ہے۔ وَأَتَنَزَّلُ مُطَفِّفِينَ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اللہ کہتے ہیں جو تم کام کرتے ہو نا اس کے باعث تمہارے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ اب لوہے کو زنگ لگ جائے اور ہمیں اس چیز کی ضرورت پڑ جائے، ہم نے اس کو اپنے استعمال میں لانا ہے، تو کیا کریں گے؟ اس کو زنگ اتارنے کے لیے بہت سے ہمیں کھیچن کرنے پڑتے ہیں، کوئی کچھ کرتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے، اور اگر ہم اس کو مانج کے بھی اتارنا شروع کرتے ہیں تو بہت وقت لگتا ہے، بہت محنت لگتی ہے اس کو اتارنے میں۔ ایسے ہی گناہوں سے دل سنگرود ہو جاتا ہے۔ اب دلوں کو دھونے کے لیے ہمیں گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، اور قرآن اور حدیث سے رشتہ جوڑنا ہوگا، اور استغفار کو اپنے اوپر لازم کرنا ہوگا۔ جتنا کثرت سے استغفار کریں گے اتنا ہمارا دل دھلتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔